الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں عبد الرحمن ابو ظبی سے۔ حضرت جی میں بچپن سے ایک بات سنتا آ رہا ہوں، بلکہ ہم سب ہی سنتے ہیں کہ فلاں کام گناہ ہے، فلاں بات کہنا گناہ ہے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ گناہ ہے کیا، اس کی اصل میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرف عام میں گناہ کو آپ سلیس کرنا چاہیں تو نافرمانی، ٹھیک ہے، جرم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نافرمانی ہی جرم بنتی ہے۔ صحیح۔ تو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آ جائے اسے گناہ کہا ہے۔ صحیح۔ حکومت کی نافرمانی اور ہے، میری آپ کی بات نہ ماننا ایک اور ہے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی جائے تو اسے گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کا اثر دونوں جہانوں میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو جرم ہم یہاں کرتے ہیں، آپ کی بات میں نے نہیں مانی تو وہ اثر میں مجھ پر ہوا یا آپ پر ہوا، یہ وقتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس اثر میں ہم کو ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہو تو پھر وہ دونوں عالم کو متاثر کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو گناہ سے مراد ہے جرم عظیم، ایسا جرم جو دنیا و آخرت دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مسز امجد خانیوال سے، بدعت اور رسم میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں، ہر بات کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بدع یا بدع ہوتا ہے شروع کرنا، کوئی نیا کام شروع کرنا۔ اللہ کریم کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا بنانے والا، جو پہلے نہیں تھے، عدم سے وجود میں لانے والا۔ صحیح۔ اب جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ شریعت ہے اور اس کا کرنا ثواب ہے، اگر آپ کوئی ایسا کام کر کے اسے ثواب سمجھیں گے تو وہ بدعت بنے، دین میں نئی چیز بن جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی کام آپ ایسا کرتے ہیں جو شرعاً منع نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اسے ثواب نہیں سمجھتے تو وہ بدعت نہیں ہے، وہ رسم ہے۔ رسم، ٹھیک ہے، وہ رسم ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور رسم کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سالگرہ اگر مناتے ہیں، اگر اس کی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو غیر شرعی ہو، شرعی ہے، گانے بجانے نہیں کرتے یا عورتوں مردوں کے بے پردگی نہیں کرتے یا فضول خرچ نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ اسے ثواب سمجھیں گے تو پھر وہ بدعت بن جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کھانا کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ تو ثواب ہوگا نا؟ ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ عامرہ ہیں سیالکوٹ سے، یہ کہتی ہیں آج کل معاشرے میں برائی اتنی عام اور زیادہ ہے کہ انسان کا اس سے بچنا محال ہے، اور اگر انسان بچ نہ پائے تو اس کا اتنا قصور بھی نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں بھی برائی میں مبتلا ہونے کی ذمہ داری اس پہ آتی ہے؟ بیٹے گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی جرم کر کے عدالت جائیں تو کیا یہ آپ کا عذر عدالت مانے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ مجسٹریٹ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتی ہیں کہ جی برائی عام تھی، اور اس لیے میں نے بھی کر دی۔ یہ تو اقبال جرم ہے اور سزا کا مستحق بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اگر معاشرے میں برائی نہ ہو اور آپ نے نیکی کی تو آپ نے کون سا تیر مارا؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ رات اور دن، نیکی اور بدی
بھلائی اور برائی ساتھ یہ ساتھ جڑواں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے اور انسان کو شعور بخشا ہے کہ وہ عظمت الہی کو پا سکے. صحیح. جب وہ عظمت الہی سے اپنی حیثیت کے مطابق آشنا ہوتا ہے تو معاشرہ اسے برائی کی طرف نہیں لے. وہ کہتا ہے یار جو میں یہ چھوڑ دوں اور ادھر جاؤں. اللہ اکبر. مجھے ایک بات بتائیں، ایک بیٹی کو ماں باپ کتنے ناز و ادا سے پالتے ہیں. صحیح بات ہے. صحیح بات. کتنی مشکلوں سے پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں. جوان ہوتی ہے تو وہ پیٹتے رہ جاتے ہیں، انہیں بتائے بغیر کسی کے ساتھ شادی کر لیتے. صحیح. وہ کہتے ہیں ساری عمر تم سے نہیں ملے، نہ ملے. کیوں؟ اس ایک بندے میں اسے کوئی ایسی چیز نظر آ گئی جو اس نے سب کچھ قربان کر دیا. اسی طرح بچے بھی کرتے ہیں. کیا آپ کو اللہ کریم میں اور اللہ کے رسول میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ آپ اس کی خاطر برائی چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر. اللہ. اور چھوڑنی بھی برائی ہے، یعنی برائی. اس نے تو والدین اچھائی طرح چھوڑی. کیے، اچھائی چھوڑی. صحیح بات. آپ نے برائی چھوڑی. برائی چھوڑی. آپ کو اللہ اور رسول میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آئی کہ آپ اس کی خاطر برائی چھوڑ سکیں. صحیح. صحیح. تو پھر تحفہ آپ کی انسانیت پر. آپ کو انسان ہونا چاہیے، اللہ معرفت باری حاصل کرنی چاہیے، اللہ کے احسانات کو دیکھنا چاہیے کہ میرے ایک ایک سیل کو حیات بخش رہا. اللہ اکبر. میں سو جاتا ہوں، وہ نہیں سوتا. میں گناہ کرتا ہوں، وہ عطا کیے جا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. پھر رعایت دے دی ہے یار کسی عمر میں کہیں کبھی توبہ کر لو، سارے معاف کر دوں. اللہ اکبر. اللہ. آپ اس نبی کو نہیں دیکھتے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ آپ کی محبت میں راتوں کو رو رو کر دعائیں کرتے. دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی آخری الفاظ یہ تھے کہ رب امت، یا اللہ میری امت پہ رحم کر. کیا آپ کو ان سے محبت نہیں؟ کیا آپ ان کی خاطر معاشرے کی برائی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ بے شک. تو یہ بات جاننے کی ہے. اللہ کریم اپنی عظمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم کی عظمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہم کہتے ہیں معاشرہ کیا ہے؟ انسانوں کی بنائے ہوئے رواج کو معاشرہ کہتے ہیں. تو انسانوں کے بنائے ہوئے رواج کے ہم اتنے اسیر ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیں. اللہ. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے بھولے نہیں، جانتے ہوئے نہیں. ہیں، جاننا چاہتے ہی نہیں. ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اس کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کوئی. جی ہاں، اس کام کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اور یہ جو ہماری زندگی پوری کی پوری گزر رہی ہے یہ اسی کے کرم اور اسی کی عطا ہے، اس کا اور اس احسان کی ہے. طرف ہمیں دھیان. دیکھو آپ کے ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہیں. ایک سیل میں کروڑوں ایٹمز ہیں جن سے سیل بنا ہے. صحیح. بالکل صحیح. ایک وجود میں کتنی مخلوق کو ہر آن وہ پال رہا ہے. اللہ اکبر. اور وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے سارا کچھ. آپ کی حیات اس آپ پہ کو منحصر نظر آتا ہے، آپ کو سنائی آپ دیتا کی ہے، حیات اس پہ منحصر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کتنے احسانات مسلسل کیے جا. پھر اس نے کتنی رعایت رکھ دی ہے نا. تم 60 سال 80 سال 90 سال 100 سال نافرمانی کرتے ہو، چلو اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے، اب تو توبہ کر لو. اللہ اکبر. اب نہ تم سے چوری ہوتی ہے، نہ قتل ہوتا ہے، نہ ڈاکہ ہوتا ہے، نہ بدکاری ہوتی ہے، تو اب تو کسی قابل نہیں. ابھی توبہ کر لو، مجھے پھر بھی قبول ہے. اللہ اکبر. کتنی رعایتیں ہیں اور اس کا کتنا کرم ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، وہی والی بات کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، تو یہ چاہتا ہے کہ میرا پھر بندہ. بھی ہم کہیں نہیں جی نہیں جی آپ مہربانی کرو. ہم معاشرے کو بٹ دس معاشرہ نان سینس. لوگوں کے بنائے ہوئے رواج اتنے مضبوط ہیں اور وہ کریم اس کے بنائے ہوئے قانون ہمیں کوئی احساس ہے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. ذمہ دار آپ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا آپ کی جگہ؟ صحیح بات. جرم آپ کرتے ہیں، نافرمانی آپ کرتے ہیں تو ذمہ دار کوئی اور ہوگا. یہ جسے آپ معاشرہ کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میدان حشر میں تو کفار سے مشرکین سے کہا جائے گا بلاؤ ان بتوں کو اور ان معبودوں کو جن کی اللہ کے بعد. وہ پتھر بھی کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو پتھر تھے، خود بدبخت ہیں، ہمیں ان کے ساتھ سزا نہ ملے. اللہ اکبر.
अल्लाह, आपका माशरा वहाँ काम आएगा। सवाल ही पैदा नहीं। और अगर इसी दौर के इसी माशरे के अंदर रहते हुए अगर कोई एक बंदा भी ऐसा निकल आया कि जो मुत्तकी और परहेजगार है, तो फिर वो तो सिंबल बन गया ना, वो तो सामने बैठ गया। माशरे में अल्लाह के हर तरह, अगर दुनिया में नेक बंदे न हो तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह करने वाले न हो तो दुनिया कायम कैसे रहे? ये तो अल्लाह करीम बैलेंस रखते हैं। जहाँ माशरे में करोड़ों बदकार होते हैं, वहाँ कोई एक ऐसा नेक होता है जो उन करोड़ों की बदकारी पे भारी होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवाज़ुन तब कायम रहता है। उसकी ज़रूरतें भी ज़्यादा होती हैं, उसको चांस भी करप्शन के ज़्यादा मिलते हैं, बदकारी के ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो नहीं करता। हर एक चीज़, मतलब ये नहीं है कि उसको कोई आइडियल सिचुएशन मिली है, वो इसी माशरे का हिस्सा और इसी माशरे में तो नेक लोग भी रहते हैं। नेक लोग रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपकी जो महकमे रिश्वत में मशहूर हैं, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे सिवाय तनख्वाह के कुछ बिल्कुल सही बात है, और जो रिटायरमेंट के बाद अपना घर भी नहीं बना पाते। बिल्कुल सही बात है, ऐसे लोग हैं, और उन्हीं की वजह से शायद ये उनके भी इदारे उन्हीं की वजह से चल रहे हैं, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। अज़ीज़, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के ज़रिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, नोट फरमा लीजिए, 033349555021। और अगर हमें मेल करना चाहें तो ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे मौजूद है, questions@almurshed.tv। आपका कोई भी सवाल इस प्रोग्राम में आप हमें भेजें, हम हज़रत जी से रहनुमाई लेंगे। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।